محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے تمام صحابیوں میں سب سے بلند مرتبہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی لیے سرکار کے وصال پر مہاجرین و انصار نے ربیع الاول شریف 11 ہجری میں آپ کو سرکار کا خلیفہ منتخب کیا، اور سب نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور مردوں میں سب سے پہلے آپ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم پر ایمان لائے۔ اسلام کی اشاعت میں آپ نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زندگی بھر سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے مقدس قدموں سے لپٹے رہے۔ انتقال کے بعد سرکار کے قبر انور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ سرکار دو عالم سے آپ کا رشتہ غلامی کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے آپ کو اپنی مبارک انگوٹھی عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا، ابو بکر اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ کھدوا کر لاؤ، لا الہ الا اللہ کھدوا کر لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس گئے اور نقاش سے فرمایا صدیق اکبر نے کہ اس انگوٹھی پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ کر چلے آئے۔ اور جب انگوٹھی لینے کے لیے گئے اور لے کر آئے، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا نے جب انگوٹھی کو ملاحظہ فرمایا تو زائد تھے لکھے ہوئے۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر میں نے صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کر کھدوا کر لاؤ، اس میں زائد؟ صدیق اکبر عرض کرتے، آقا اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کرنا مجھے گوارا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھنے کا حکم دیا، لیکن رہا میرا نام تو میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ اسی دوران سدرہ کے مکی حضرت جبریل امین حضور سرور کائنات کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، آقا ابو بکر صدیق کو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا کرنا گوارا نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی صدیق اکبر کا نام محمد رسول اللہ سے جدا کرنا گوارا نہیں ہوا، اسی لیے اللہ کے حکم سے یہ ابو بکر صدیق میں نے لکھوایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا کو بلوائے۔ مولا علی شیر خدا حاضر ہوئے تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا جنازہ تیار کر کے جس طرح حجر اقدس میں حضور سرور کائنات کا مزار انور ہے اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیجئے گا اور یوں عرض کیجئے گا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ ابوبکر صدیق حضور کے دروازے پہ حاضر ہے، اور پھر جیسا ادھر سے حکم ہو ویسا ہی کیجئے گا۔ چنانچہ آپ کے وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو حجرے کے سامنے رکھ کر یوں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، حضور کے یار غار ابوبکر صدیق حضور کے دروازے پہ حاضر ہے، حضور کے حجرے مبارک میں دفن ہونے کی ان کو تمنا ہے، اگر اجازت ہو تو ان کو حجرے مقدس میں دفن کیا جائے۔ اس درخواست پر حجرے اقدس کا دروازہ جو پہلے بند تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی دوست کو دوست سے ملا دو کیونکہ دوست کو اپنی دوست سے ملنے کا شوق ہے۔ جب حجرہ شریف سے دفن کرنے کی اجازت مل گئی تو صحابہ آپ کی مبارک جنازہ اندر لے گئے اور حضور سرور کائنات کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک مرتبہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، چھت پہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب پہنچی، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں تو آسمان پہ تارے کھلے ہوئے ہیں، جگمگا رہے ہیں، اور انگنت بے شمار ستارے ہیں، تارے ستارے انگنت۔ دل میں خیال کرتی ہے جتنے آسمان پہ تارے جگمگا رہے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہوگی؟ سرکار سے پوچھتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی، آقا آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں
آپ کے صحابہ میں کسی کی ہے؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہاں عائشہ ہے۔ عائشہ عرض کرتی ہے کس کی ہے؟ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے پیارے عمر کی ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں تو کچھ غمگین ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے آقا جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی نیکیاں جب حضرت عمر کی ہے تو میرے باپ ابوبکر صدیق کہاں گئے؟ آقا فرماتے ہیں ایسا گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہے، اور حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر صدیق کی نیکی کے ایک نیکی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ مقام صدیق بہت ہی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ صدیق اکبر کی محبت، فاروق اعظم کی محبت، عثمان ذو النورین کی محبت، مولا علی شیر خدا کی محبت عطا فرمائیں۔ محترم حضرات، شہر مکہ میں ولید کافر کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کو وہ دیوتا مانتا تھا، اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا۔ ولید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بت کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ ولید بہت خوش ہوا، گھر سے نکل کر اپنے دوستوں سے ملا اور کہا مبارک ہو، آج دیوتا بولنے لگا ہے، صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ ولید کے گھر آئے، ان لوگوں نے بھی بت کو دیکھا، سرکار دو عالم تاجدار عرب و عالم کے خلاف وہی بولی بول رہا ہے۔ سب کافر اس نئے واقعہ سے بہت خوش ہوئے۔ ولید نے اعلان کرایا، دوسرے دن بہت بڑا مجمع جمع ہوا۔ کافروں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ آپ آ کر ہمارے دیوتا کا بیان سن لیں۔ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم بت خانے کے پاس پہنچے تو اس بت سے وہ بت بولنے لگا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ پیارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا یہ قول سچا ہے، ان کا دین برحق ہے۔ تمہارے بت جھوٹے ہیں اور تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، لہذا عقل سے کام لو، اس سچے رسول کے غلام بن جاؤ۔ بت کا یہ بیان سن کر ولید جھنجلا اٹھا اور اپنے دیوتا کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے تو راستے میں ایک سبز پوش گھوڑے سوار حضور سرور کائنات کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولا حضور میں جنات کی قوم میں سے ایک جن ہوں اور میں سرکار کا غلام ہوں، مسلمان ہوں، طور پہاڑ پر رہتا ہوں، میرا نام محین ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر والے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ کافر جن جس کا نام مسفر ہے وہ کل مکہ گیا تھا اور وہاں ولید کے بت میں گھس کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی ہے، آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر پھر حضور سرور کائنات کے خلاف بکواس کرے۔ آقا مجھے بہت غصہ آیا اور گھر والوں سے یہ بات معلوم کر کے مجھے اس کافر جن پر اتنا سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے ہی میں قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر میں ولید کے بت کے اندر گھس گیا۔ یا رسول اللہ، آج بت سے جو آواز نکلی وہ میری آواز تھی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا غلام ہوں۔ عقائد عالم تاجدار عرب و عجم نے یہ واقعہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس غلام جن کو دعائیں فرمائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا نکھرا فیصلہ۔ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3 روٹی۔ جب بھوک لگی تو دونوں راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئے اور پھر انہوں نے اپنی اپنی روٹیاں نکال کر جمع کی اور مل کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک تیسرا آدمی پہنچا، دونوں نے اسے کھانے میں بلایا کہ آؤ بھائی کھانا حاضر ہے، کھاؤ۔
वो शख्स भी आकर खाने में शरीक हो गया। जब तीनों ने मिलकर रोटियां खाई और खाने से फारिग होकर तीसरे शख्स ने 8 रुपए उन दोनों को दिए और ये कहकर चला गया कि दोनों आपस में बांट लेना। 5 रोटी वाले ने अपने साथी से कहा कि मेरी 5 रोटियां थी और तुम्हारी 3, इसलिए 5 रुपए मैं ले लूं और 3 रुपए तुम ले लो। उसको सुनकर 3 रोटी वाला बोला 5, 3-5 की कोई बात ना करो, हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, लिहाजा 4 तुम लो 4 मैं ले लूं, 4 रुपए मैं ले लूं। उस पर दोनों में झगड़ा बढ़ गया और फिर दोनों ने अपना मुकदमा अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पहुँचे। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने सारा वाक़या सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें 3 रुपए मिल रहे हैं, तुम खुशी से ले लो, तुम्हारा फ़ायदा है। अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारा हिस्सा सिर्फ 1 रुपए होता है। तो उसने कहा सुभान अल्लाह, रोटी मेरी 3 और हिस्सा मेरा 1। भला ये भी समझ में आने वाली बात है। अगर हुजूर हिसाब करके समझा दें तो फिर खुशी से 1 ही ले लूँगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया सुनो, रोटियां कुल 8 थी, 8 रोटियां थी, 3 तुम्हारी और 5 तुम्हारे साथी की। चूंकि खाने वाले तुम 3 थे, हर एक रोटी के 3 टुकड़े करो, इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े बनते हैं। उन 24 टुकड़ों में 3 खाने वाले पर तकसीम करो, एक एक के हिस्से में 8-8 टुकड़े आएंगे। उससे साबित यह हुआ कि तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए हैं और तुमने भी 8 टुकड़े खाए हैं और तुम्हारे साथी ने भी और तुम्हारे मेहमान ने भी 8-8 टुकड़े खाए हैं। तुम्हारे कुल 3 रोटियां थी, अब 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 9 टुकड़े बनते हैं। और तुम्हारे साथी के 5 रोटियां थी, उन 5 रोटियों के टुकड़े हुए 15। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया, लिहाजा तुम्हारे 1 रुपए हुए। और तुम्हारे साथी ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और उसके 7 टुकड़े मेहमान ने खाए, लिहाजा तुम्हारे साथी के 7 रुपए हुए। आपका ये निखरा और साफ सुथरा फैसला सुनकर वो दम बखुद रह गया और अपने हिस्से का 1 रुपए लेकर चला गया।